بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور کامیابی اور عزت دینے والے خدا تیرے سے مدد مانگتے ہیں. میں جناب چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار آپ کو، آپ کی ساری ٹیم، ڈاکٹر یاسمین، آپ کی ساری ہیلتھ کی جو ٹیم ہے، اس سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سفر ہے ریاست مدینہ کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو اٹھانے کا، ایک بہت بڑا قدم اس راستے کی طرف لیا گیا ہے. میں آپ کو اس لیے بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے کسی صوبے کے لیے کہ 400 ارب روپیہ وہ ایک پروجیکٹ ہیلتھ انشورنس کی طرف لگائے. چوہتر سال کی ہماری تاریخ میں کتنے لوگ آئے، کتنے وزیر اعظم، پریزیڈنٹس کتنے آئے. کبھی کسی نے سوچا کہ ایک غریب گھرانے میں ایک بڑی بیماری ہو جاتی ہے، کینسر، ہارٹ، یہ دو سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں ان دو بیماریوں سے مرتے ہیں، ہارٹ اٹیک یا ہارٹ ڈیزیز اور کینسر سے، اور دونوں مہنگی بیماریاں ہیں. تو یہ تو ہم نے آہستہ آہستہ جس طرف ہمارا ملک گیا ہے، یہ تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اپنا علاج کروا سکتے ہیں. غریب آدمی کے لیے تو اس کی پہنچ سے باہر ہے. کبھی کسی نے اس کی مدد کر دی، کسی رشتہ دار پیسے والے نے پیسے دے دیے، کسی کو ترس آ گیا کسی نے پیسے دے دیا، لیکن ریاست نے تو کبھی اپنی ذمہ داری نہیں لی ادھر. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا. جتنے مسلمان پاکستان میں آنے تھے، ہندوستان میں جب پاکستان موومنٹ شروع ہوئی تو اتنے ہی تو ہندوستان میں رہ جانے تھے. لیکن آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سارے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی، یہ پتہ ہوتے ہوئے کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا. جو آج ان لوگوں کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا جو مسلمان آج ہندوستان میں ہیں، انہوں نے ایک خواب کے لیے ووٹ دی تھی کہ جو علامہ اقبال نے ایک اتنے بڑے ذہن نے لوگوں کو خواب بتائی تھی کہ پاکستان، جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور جو نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے اوپر چل کے وہ جو انہوں نے ریاست بنائی تھی مدینہ میں، وہ ہم نے ایک پاکستان میں مثال بنانی تھی. یہ تھا پاکستان کا خواب جو کہ فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا آبجیکٹو ریزولوشن میں کہ اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. اور آج تک کسی حکمران نے اس طرف قدم بھی نہیں اٹھایا، بلکہ امیر اور غریب میں فاصلے بڑھتے گئے. میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میری ساری بہنیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھی لاہور میں، لیکن آج کل کے جو ہماری طرح صاحب حیثیت تھے وہ تو اپنے بچے گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں، اگر انہوں نے جانا ہو وہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. جو گورنمنٹ ہاسپٹل انگریز چھوڑ کے گیا تھا، آہستہ 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 ان کی تو سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی اور صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز امیروں کے لیے بننا شروع ہو گئے. اور پھر جو سپر رچ تھے، یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے، ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا. جن لوگوں نے
اپنی عوام کی صحت اور علاج کی ذمہ داری اٹھانی تھی، وہ سارے پچھلے 30 سال سے دیکھیں، جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے، جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں، کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے، کھانسی ہے تو دبئی جا رہا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں۔ 30 سال سے، اس سے پہلے 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے۔ زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا۔ ہمیں یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا۔ تو یہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں؟ اس کا تو بڑے ایک عظیم خواب تھا، اور آج تک کبھی انہوں نے سوچا کہ عام آدمی کے لیے ہم نے ہماری ذمہ داری ہے عام آدمی۔ خواتین و حضرات، یہ جو آج پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر اور نرسز ٹو پاپولیشن ریشو، یعنی کتنی عوام کے لیے کتنے ڈاکٹر اور نرس چاہیے ہیں، پاکستان کی دنیا میں تقریباً سب سے بری ریشو ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں سب سے کم ڈاکٹر اور نرسز آبادی کے لحاظ پہ ہیں۔ ہمارے سب سے کم ہاسپٹل ہیں۔ جو ہاسپٹل ہیں بھی، آپ کبھی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، یا آپ فیصل آباد بیٹھے ذرا تھوڑے شہر سے باہر نکل جائیں، وہاں جا کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کا حال دیکھیں، وہاں کئی زیادہ تر نہ ڈاکٹر ملتے ہیں نہ نرس ملتی ہیں۔ وہ لوگ ادھر سے بھاگے آتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ، کیونکہ وہاں ہاسپٹل میں لوگ عملہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ ایک ملک میں حکمران طبقے نے آہستہ آہستہ عوام کے لیے ایک پاکستان بنا دیا اور اپنے لیے دوسرا۔ تو میں آج پھر سے عثمان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑا قدم اٹھایا آپ نے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اب آگے ہوگا کیا۔ مجھے وہ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے، 13.5 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا تو پانی آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ، ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں، جا کے دیکھیں تو صحیح، بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے، پوچھا لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، کبھی کسی کو پولیٹیشن کو خریدتا ہے، کبھی کسی کو خریدتا ہے۔ دیکھیں، میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں، میں صرف پولیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو 2 چور، یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی۔ میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ 2 خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے، یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے، اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے تو مغرب دیکھا ہے، میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں۔ مجھے تو پتا ہے کہ یہاں
ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے، نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی تھی؟ اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا مجھے، سب کچھ میرے پاس تھا، نہ مجھے کوئی شہرت نہ پیسہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور سنیں ذرا، تو دو وجہ سے آیا تھا، ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں تھا، اور ہمارا مقصد ہی اس ملک کو، ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے، تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست، تو ان دو وجہ سے آیا تھا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا بھی میں نے دنیا اور ساری دنیا موقع ملا مجھے دیکھنے کا، یاد رکھیں ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے قانون کی بالادستی، رول آف لا، اور اس کا مطلب پھر سے میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، کیوں؟ جب بڑا چور چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی۔ اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف، تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے، کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو، برائی کو دباتے ہو۔ یہ دو چیزوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن تھی، اور اس کے بعد فلاحی ریاست تھی، اس پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست۔ اور آج آپ نے اگر دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، جو انسانی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا اللہ نے اس کو اٹھا دینا ہے۔ یہ ضروری، اگر یہ نہ ہوتا تو آج مسلمان، ہم آج خوشحال ہوتے، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے حالات برے ہوتے، لیکن وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج خوشحال ہیں، اور مسلمانوں کا حال ساری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہے آج، کیونکہ جو قومیں خوشحال ہیں آپ وہاں چلے جائیں، اور میں آپ کو دو چیزیں وہاں بتا دوں گا، ان کی بنیاد دونوں اصولوں پہ ہے، قانون کی بالادستی بھی اور فلاحی ریاست بھی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، برطانیہ کے اندر، برطانیہ سے پہلے میں آپ کو آسٹریلیا کا بتاؤں۔ آسٹریلیا میں دنیا کا نمبر 1 ٹینس پلیئر جوکووچ، اذان کا انتظار کر لیں کیونکہ میں نے بھی آپ سے اپنی بڑی سخت باتیں کرنی ہیں۔
ناظرین، فیصل آباد ڈویژن میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اذان کے لیے وقفہ کیا گیا ہے کچھ دیر کے لیے جب تک اذان ہو رہی ہے۔ اذان کے احترام میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے وقفہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈویژن میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب۔ تو آسٹریلیا کا ایک منٹ، آسٹریلیا کا نمبر 1 ٹینس پلیئر، دنیا کا نمبر 1 آسٹریلیا گیا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق اس نے وہ حفاظتی ٹیکہ نہیں لگایا۔ بڑا مسئلہ بن گیا کہ دنیا کا نمبر 1 پلیئر ہے، ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں، قانون کے نیچے سب ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، اس کو نہیں کھیلنے دیا۔ برطانیہ کا شہزادہ، کسی امریکہ میں کوئی 30 سال پہلے کوئی خاتون کو یاد آیا کہ اس نے کوئی اسے زیادتی کی ہے، عدالت میں چلے گی امریکہ میں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جو برطانیہ کا شہزادہ ہے، عدالت کا قانون کے نیچے سب ایک ہی برابر ہے، وہ اب ثابت کرے آ کے عدالت میں کہ اس نے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے یا نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات سن رہے ہیں، برطانیہ کا پرائم منسٹر بورس جانسن 1 مہینہ تقریباً ہو گیا، پارلیمنٹ ہی نہیں آگے چل رہی۔ وہ جب جاتا ہے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی جب قانون آپ نے سب کے لیے بنایا تھا کہ لوگ جمع نہیں ہوں گے، آپ نے کیوں پچھلی باری جب وہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، آپ نے کیوں آپ کی ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر آپ نے کیوں لوگ جمع ہو گئے اور آپ نے پارٹی کر لی؟ پاکستان میں خبر ہی نہ بنے، یا اخباروں میں نہیں آنا تھا۔ 3 ہفتے سے سارا ملک رکا ہوا ہے اور وہ بیچارہ جواب دیتا پھر رہا ہے۔ یہاں کیا دیکھیں، پنجاب کا جو چیف منسٹر، اس کی چیف منسٹر کی دوران بیٹے کی شوگر مل مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تقریباً 4 ارب روپیہ، 400 کروڑ روپیہ آ جاتا ہے، اور دوسرے پتہ نہیں کیا وہ مدثر یا اور کوئی، وہ ان کے اکاؤنٹوں کے اندر مسرور انور اس کے اکاؤنٹوں میں کروڑوں روپے آ جاتا ہے۔ بھئی سب کو پتہ ہے کہ اگر وہ بچارے 10,000 روپے ان کی تنخواہ تھی اور یہ پیسہ تو یہ ظاہر ہے چوری کا پیسہ نہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں لے آتا۔ ابھی وہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے پارلیمنٹ میں۔ برطانیہ میں ہوتا پارلیمنٹ کیا ہے اس کو شکل کہیں نہیں دکھا سکتا تھا، کیونکہ ان کی اخلاقیات اوپر ہے۔ امر بالمعروف ادھر چل رہا ہے، جو اللہ کی آیت ہے قرآن کی، اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ بدی کو دباؤ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہاں جب جاتا ہے پارلیمنٹ میں 1.5 گھنٹے کی تقریر، جو جاب اپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں کہ جی میں پھر سے مجھے موقع مل جائے، اور جواب دیتا نہیں ہے، بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے۔ ادھر دوسرے آصف زرداری کو دیکھ لیں، ادھر جی پاپڑ والا، چینی والا، ان کے اکاؤنٹ پیسے آ رہے ہیں کروڑوں روپیہ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟
جس ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو انصاف کا نظام ان کو سزا ہی نہ دے، صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے، اس ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے۔ اور وہ حدیث پہ ہمارے نبی نے واضح کر دیا ہے، چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالو، بڑے چوروں کو پکڑو نہ، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑے چوروں کی چوری تو ملک کو تباہ کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے چور کتنی چوری کر لیں گے؟ بڑے چور جو ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر، ایک مجرم کہتا جی بڑی دل کی بیماری ہے، ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بیماری کے ساتھ، اپنی فیکٹریاں دیکھ رہے جا کے وہاں، اور اس کو یہاں سوچیں یہاں کہ ہمارے کوئی وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو پھر سے موقع دو ملک لوٹنے کا، لائف ٹائم بین اس کا ختم کرو۔ میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جب ایک ملک کو آپ کو تباہ کرنا ہو، بم مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھے برے کی تمیز ختم کریں ملک تباہ ہو جاتا ہے، کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیں ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ جب چوری میں کوئی برائی نہیں ہے تو محنت کون کرے گا؟ میں کیوں پڑھوں اور محنت کروں اور 12 گھنٹے کام کروں جبکہ قبضہ کرو اور گورنمنٹ پلاٹ پہ اور اربوں روپیہ بنا لو؟ میں محنت کیوں کون کرے؟ اگر معاشرے کو تباہ کرنا ہے، ان چوروں کو آپ ایسے کریں کہ ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے، اسی کے اوپر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا۔